बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल के जंगी जहाज़ों ने शाम के ऊपर बमबारी की है, जिसके अंदर बशार अल असद की फ़ौज के और ईरान के जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया गया है। इसराइली मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने इस वजह से बमबारी शाम के ऊपर की है क्योंकि शाम से इसराइल के ख़िलाफ़ मिसाइल फायर किए गए हैं जो इसराइल के शहर हैफा के करीब समंदर के अंदर गिरे हैं। नाज़रीन काम शाम की जो न्यूज़ एजेंसी है और शाम की बशार अल असद की जो हुकूमत है उसने दावा किया है कि इसराइल की जो बमबारी हुई है, इस बमबारी के नतीजे में 7 शामी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं जबकि 3 शामी फ़ौजी हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम ईरान के जंगजुओं ने और बशार अल असद की फ़ौजों ने दावा किया है कि हम इसराइल से बदला लेने के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद मिसाइल भी फायर करेंगे और इसराइल से बदला लिया जाएगा। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं और नाज़रीन काम जो हमें हालात नज़र आते हैं वो ये हैं कि इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत दरअसल ग्रेटर इसराइल को वसी करने के लिए शाम के ऊपर हमले कर रही है। इसराइल को पता है कि कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल शाम के अंदर होगा और शाम से ही उनका लश्कर दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा और फिर इसराइल के अंदर जो बाबे लुद है वहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा दज्जाल को, जैसा कि अहादीस के अंदर फरामीन मौजूद हैं। तो इसलिए इसराइल चाहता ये है कि शाम किसी भी तरह से एक ताकतवर मुल्क ना बने, शाम किसी भी तरह से एक ऐसा मुल्क ना बने जो इसराइल के लिए दिफाई तौर पर इतना नाकाबिल तस्खीर हो कि इसराइल उसे शिकस्त ना दे सके। इसलिए इसराइल चाहता यह है कि ईरान के ज़रिए से और बशार जैसे दरिंदों के ज़रिए से वहाँ पर खाना जंगी रहे, वहाँ पर बदअमनी रहे, वहाँ पर हालात स्टेबल ना हो सकें। नाज़रीन काम दुनिया हैरान है कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने चंद महीनों के अंदर पकड़कर फांसी पर लटका दिया और मामर कज़ाफ़ी को कत्ल करवा दिया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो बशार अल असद दरिंदा है इसको अमेरिका और यूरोप और इसराइल वगैरह जो खुफिया ताकतें हैं ये इसे कत्ल नहीं कर सकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये ताकतें चाहती ये हैं कि बशार ही शाम के अंदर हुक्मरान रहे और ये खाना जंगी होती रहे, ये बदअमनी होती रहे ताकि इसराइल के अहदाफ पूरे होते रहें, इसराइल के अहदाफ में कोई रुकावट ना आए। नाज़रीन काम आप जानते हैं शाम के अंदर जो ईरान की जंगजू हैं, जो ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें हैं वो मौजूद हैं और ईरान की ये तंजीमें बशार अल असद की हलीफ हैं, इत्तिहादी हैं। 12-13 साल का अरसा मामूली अरसा नहीं है। 80 करोड़ से ज़ायद शामी मुसलमान जो 80 लाख से ज़ायद माफ़ कीजिएगा 80 करोड़ नहीं 80 लाख से ज़ायद जो शामी मुसलमान हैं वो हिजरत पर मजबूर हुए हैं और कई लाख मुसलमान शहीद हुए हैं और घर से बेघर हुए हैं। नहीं चाहता अमेरिका और यूरोप और दीगर ताकतें कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो, अमन हो, ताकि जो इसराइल के अहदाफ हैं वो मुतासर हों। भारत अफ्रीका में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है। हिजबुल्लाह लबनान के अंदर ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सीवार तंजीम है जो वहाँ के हालात की भी जिम्मेदार है, उसे दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करार दिया गया है। इस पर इसराइल ने काफ़ी खुशी मनाई है। एक और ख़बर है ये इसराइल से है कि इसराइल की फेसबुक नवासी कर रहा है। फेसबुक की इसराइल नवासी सामने आई है जिसके खिलाफ फ़लस्तीनी मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। बैतुल मुक़द्दस के अंदर मस्जिद अक्सा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के जराइम के हवाले से अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पर लिखी जाए या पोस्ट की जाए तो फेसबुक जो अपने आप को आज़ादी इज़हार राय का लंबरदार और चैम्पियन करार देता है उस पर अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। इसके खिलाफ दुनिया भर के अंदर मुसलमानों ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल नवाजी जो फेसबुक ने मनाई है की कर रखी है इसके खिलाफ एहतजाज हुए हैं। नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है इसराइल और मराकश के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। मराकश अफ्रीका का एक मुसलमान अरब मुल्क है और मराकश के इसराइल के साथ ताल्लुकात भी कायम हैं। 4 अरब मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसमें एक मुत्तहिदा अरब इमारात है,
ایک بحرین ہے، ایک مراکش ہے اور ایک ناظرین کرام سوڈان ہے۔ یہ 4 ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیے ہے، اور اسرائیل وقفے سے یہاں پر اپنے سفارت خانے بھی کھول رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنا سفارت خانہ متحدہ امارات کے اندر کھول دیا ہے، اپنا سفیر باقاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ بحرین کے اندر اسرائیل کے سفارت خانہ کھولا ہے، سفیر مقرر ہو گیا ہے۔ بحرین اور UAE کے سفیر بھی اسرائیل کے اندر جا کر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے بھی سفارت خانے کھول لیے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کا دورہ مراکش سامنے آیا ہے، اور مراکش کے اندر وہاں کی عرب مسلمانوں کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کے دہشت گرد وزیر دفاع بینی گینٹس کا شاندار استقبال ہوا ہے، اور اسرائیل سے مراکش نے اسلحہ خریدنے کی حامی بھری ہے، اور اسی مقصد کے لیے اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ دورہ سامنے آیا ہے۔ عرب ملکوں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر اسرائیل کے یہودی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کو پیچھے عربوں نے دھکیل دیا ہے۔ فلسطین کے سینکڑوں نہیں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اردن کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، فلسطین، لبنان اور دیگر جگہوں پر۔ ان کے لیے کوئی امداد نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے یہودیوں کے لیے انویسٹمنٹ بھی ہے، سرمایہ کاری بھی ہے، اور ان کے لیے باقاعدہ پیسے بھی ہیں، اور سب کچھ ہے۔ یہ نازک کام عربوں کی ایک بڑی تباہی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا عرب ممالک کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا چاہیے۔ نازک کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر یمن سے ہے۔ یمن کے اندر شدید لڑائی اور جھڑپیں جاری ہیں۔ سعودی عرب کی جو اتحادی فوجیں ہیں وہ یمن کے اندر حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، اور حوثیوں کی ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کر رہی ہیں۔ حوثیوں کے پاس جو ایران سے بھیجے ہوئے اسلحے کے ذخائر ہیں انہیں بھی تباہ کرنے کا سعودی فوجی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف سے حوثیوں کے حملے بھی سعودی عرب کے خلاف جاری ہیں۔ حوثی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب پر حملے کر کے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے یمن کی جنگ کے حوالے سے کہ گزشتہ 7 سال کے اندر یمن جنگ کی وجہ سے تقریباً 126 ارب ڈالر کا نقصان یمن کا ہو چکا ہے، اور اس 126 ارب ڈالر میں جو عوام کا نقصان ہے اس کی تعداد تو بے حد زیادہ ہے۔ جبکہ ناظرین کام 3,80,000 افراد یمن کے جو مسلمان تھے وہ اس جنگ کے اندر 7 سالوں میں قتل ہو چکے ہیں، جبکہ ناظرین کام 7 سالوں میں 20 سے 25 لاکھ لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی یمن کے اندر حالات بہتر نہیں ہیں، مسلسل جنگ کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یمن کی جنگ میں سعودی فوجی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ حوثی ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے امن کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، جبکہ حوثیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سعودی فوجی اتحاد ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اس لیے ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن نقصان نہتی عوام برداشت کر رہی ہے۔ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ یہ خبر ہے امریکہ کی بدماشی کے حوالے سے۔ ناظرین کرام امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمہوریت پر ایک ورچوئل سمٹ بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں دنیا بھر کے 110 ممالک کو دعوت دی گئی ہے، دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، اور یہ اگلے مہینے منعقد ہو رہی ہے۔ ورچوئل سمٹ ہے جمہوریت کے حوالے سے کہ کون سے کہ جمہوریت کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا اقتصادی مسائل ہیں، اور کیا کیا دیگر ایشوز ہیں جن پر امریکہ اپنے اتحادیوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور امریکہ کے اتحادی امریکہ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے جو 110 ممالک کے جمہوریت پر ورچوئل سمٹ میں بلائے گئے ہیں، اس میں ناظرین کرام نہ تو چین کو دعوت دی گئی ہے، نہ ہی رشیا کو دعوت دی گئی ہے، اور نہ ہی ناظرین کرام اس کے اندر ترکی کو بلایا گیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر عراق کو بھی نہیں بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر تائیوان کو بلایا گیا ہے جسے چائنا اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اور اس کی آزادی کا کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو متنازع علاقہ تائیوان ہے اس کو دعوت دی گئی ہے اس سمٹ میں شرکت کی، اور اسی طرح سے نیٹو کے ممالک کو دعوت دی گئی ہے، حالانکہ ترکی بھی نیٹو کا ممبر ہے، ترکی کو نہیں بلایا گیا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کام جو رشیا ہے اور چائنا ہے انہوں نے اس سے سمٹ پر تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، اور چائنا اور رشیا کے اندر جو دنیا کی ایک بڑی طاقتیں ہیں، جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں، اور یہاں پر ان ممالک کا دنیا کے اندر کافی اثر و رسوخ ہے، تو ان کو نہیں بلایا گیا، لیکن امریکہ نے ان ملکوں کو بلایا ہے جو متنازع ہیں اور امریکہ کے وہ اتحادی ہیں، صرف اس وجہ سے انہیں بلایا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے میٹنگ پر کافی تنقید کی ہے، اور ناظرین کرام ترکی نے بھی اس پر کافی تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ دراصل امریکہ عالمی سطح پر بالادستی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس مقصد کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ نئے مذاکرات اور نئی بات چیت کر رہا ہے۔ اور چائنا کی جانب سے تنقید یہ ہوئی ہے کہ دراصل عالمی سطح پر امریکہ کی کریڈیبلٹی
ترکی متاثر ہو چکی ہے، اس کی بالادستی ختم ہو چکی ہے، نئے سرے سے اپنے اتحادیوں کو متحد کرنے کے لیے امریکہ اس طرح کے اجلاس بلا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی سے ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر گولن تنظیم سے وابستہ 30 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ فتح اللہ گولن کی دہشت گرد تنظیم ہے جو ترکی کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترکی کے ادارے، ترکی کی فوجیں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور بدامنی پھیلانے والے عناصر کو گرفتار کر رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔